ویڈیو لنک پر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم وہاں موجود تھی، جناب اختر جان مینگل صاحب ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس میں جن موضوعات پر غور و خوض کیا گیا اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس خطے کی صورتحال تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے، چونکہ ہماری حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، اور جس حکومت کو عوام کی تائید حاصل نہ ہو وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی اور خطے کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور دفاعی صورتحال ہو یا خارجہ پالیسی ہو، ان کیمرہ اجلاس میں متعلقہ ادارے ایوان کو حقائق سے آگاہ کریں۔ افغانستان میں دوحہ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والے پیش رفت، نئی امریکی انتظامیہ کی ترجیحات اور معاہدے پر ہونے والے ممکنہ اثرات، اور یہ افواہیں کہ پاکستان امریکی طیاروں کو ایئر بیسز مہیا کرے گی، اس سے پاکستان پر تصویراتی اور سیاسی اثرات مرتب ہوں گے اور افغانستان کی مزاحمتی قوت کے رد عمل سے پاکستان کیا ممکنہ مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے حساس حیثیت رکھتی ہیں، اور اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، چاہے اگر بہت ضروری ہے تو ان کیمرہ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ پی ڈی ایم صحافتی برادری اور میڈیا پرسن پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور صحافتی برادری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اس حوالے سے اظہار ہمدردی کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت متاثرہ صحافی حضرات کے گھر پہ بھی جائے گی۔ جی، جہاں ستور صاحب کا یا افسر عالم صاحب کا واقعہ ہوا ہے، تجاوزات کے نام پر غریب دکانداروں اور پسے ہوئے طبقے کے تعمیر شدہ جائیدادوں کو تجاوزات کی آڑ میں ان کے جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور غریب لوگوں کے روزگار پر چھری چلا کر وہاں اپنے لیے پلازے بنانے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں، اور اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور انہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات
کی آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا اور اسے پری پول ریگنگ کا منصوبہ قرار دیا۔ اجلاس سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو آئینی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے، انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے سے پیکج وضع کرے جسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، جس کے لیے قانونی ماہرین کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے، جس کے کنوینر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں گے اور کو کنوینر کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے متفقہ طور پر ملک میں بڑے احتجاجی جلسوں اور عوام سے رابطے کا نظام بھی بنا لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد 29 جولائی کو کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا اور جب ہم 14 اگست کو یوم آزادی منائیں گے تو اسلام آباد میں یہاں پر بہت بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا جس میں پاکستان کی آزادی، کشمیر کی آزادی اور مسجد اقصی کی آزادی کے موضوعات شامل ہوں گے اور اس پر پاکستانی عوام کی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوگا۔ تو اس حوالے سے اب تک یہی فیصلے ہوئے ہیں جو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ 2 جماعتوں کو ایک بات ہم نے اس حوالے سے، چونکہ بجٹ آ رہا ہے، پارلیمانی جماعتوں کے ایک سیمینار جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میزبانی میں منعقد ہو اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور بجٹ پر ایک بھرپور یکجہتی قائم کرنے کے لیے ہم نے جناب میاں شہباز شریف صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کو اس حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے۔ مولانا صاحب، پیپلز پارٹی اور اے این پی سے متعلق آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے آپ کے نوٹس پھاڑ کے پھینکے اور اس سے الگ اختیار کی خود اپنی مرضی سے، تو آج ایک اہم اجلاس کا آپ سنوائی کر رہے تھے۔ ہم نے اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کیا۔ اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ ہے؟ مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے غور نہیں کیا ہم نے، لیکن پھر بھی ان کے پاس مہلت ہے۔ اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے انتظار ہوگا، لیکن یہ ایسا موضوع نہیں کہ پی ڈی ایم مزید اجلاسوں میں اس پر بحث کرنے کے لیے وقت نکال سکے۔ جو سیمینار ہوگا اس میں پیپلز پارٹی موجود ہوگی؟ یہ چیز ہم نے پارلیمنٹ کے حوالے کر دی ہے اور جناب میاں شہباز شریف صاحب اس حوالے سے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اپنی ذمہ داری اختیار ہے۔ مریم صاحب، آج نواز شریف اجلاس میں ویڈیو لنک شریک ہوئے، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آج انہوں نے کیا کہا اجلاس میں، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اور اے ایل پی کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ صاحب آپ بتانا پسند فرمائیے۔ جی شکریہ۔ آج جو مولانا صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جس موقف کا اظہار کیا وہی موقف آج میاں صاحب کا بھی تھا، اور میرا خیال ہے کہ بار بار ایک نان ایشو کو ڈریگ کر کے اس کو ایشو نہ بنایا جائے، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے، جو ہم نے اس کے بارے میں کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ شکریہ۔ مولانا صاحب کل شہباز صاحب نے آپ کو ایک تجویز دی ہے
कि नया इमरानी मुआहदा जो होना चाहिए पूरी कौम के लिए, तमाम जमातों के लिए उन्होंने बात की है। क्या आप शहबाज साहब इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये वक्त है कि सबको इकट्ठा किया जाए और एक शहबाज साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और वो PDM का हिस्सा हैं। उन्होंने कल भी मेरे घर पर वाज़ेह तौर पर कहा कि जो भी फैसले होंगे PDM के प्लेटफार्म से होंगे, मुशावरत से होंगे और इत्तेफाक राय से होंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले भी आप अवामी रास्ता में उसका क्या फ़ायदा हुआ? इस्लामाबाद में सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो थोड़ी देर पहले एक इजलास हुआ उसके अहम निकात से उन्होंने आगाह किया। सबसे पहले उन्होंने सहाफ़ती बरादरी पर हमले की मज़म्मत की। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि तजावुज़ात की आड़ में लोगों की जगहों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। तीसरा नुक्ता जो उन्होंने बताया वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करने के लिए एक कमेटी भी कायम की जा रही है। चलते हैं।